وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 7 سے 9 حصہ دوم 22-19 درس کا نمبر. آج کا موضوع پریشانی کو خوشی میں بدلنے کا آسان طریقہ. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 7. لفظی ترجمہ: الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا وسعت کل شیء علما ورحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک
وقہم عذاب الجحیم۔ اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم سے ہر شے کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنت عدن میں داخل فرما۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی جو جوڑے ہیں ان کی اور ان کی اولاد اور ذریت سے جو صلاحیت رکھتے ہوں، انہیں بھی ان کے ساتھ داخل فرما۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور ان کو برائیوں کی سزا سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم اسی آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یعنی الحاملین عرش اور جو اس کے ارد گرد ہے، اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس مقام کا یا ان حاملین عرش کا تصور نہیں کر سکتے۔ عرش کیا ہے، حاملین عرش کی کیفیت کیا ہے۔ بہرحال مقربین اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں ہم کہہ لیں تو یہ ٹھیک ہے، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ بات میں ذرا وضاحت سے کہہ دوں کہ دیکھیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے جو ہیں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، جو حکم ہے اسی کو کرتے ہیں۔ اب وہ اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہے نا، حاملین عرش جو ہے ان کو حکم دیا گیا ہے کہ تم میرے ان بندوں کے لیے جو میری طرف رجوع کر چکے ہیں، میرے راستے پر چل رہے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو مجھ سے، اور یہ بھی دعا کرو کہ ان کے جو لواحقین ہیں ان کو میں ان کے ساتھ ملا دوں، یعنی اعلیٰ درجات دے دوں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، کرم ہے، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جس پہ چاہے یغفر لمن یشاء، جس پہ چاہے رحم کرے، اور یہ اس کا رحم ہے، ورنہ عمل تو ان بلند درجات کا تو نہیں تھا، یہ لواحقین کا جو بھی ہیں، آبا و اجداد ہیں یا ان کی ذریات ہیں، تو ان کا یہ درجہ نہیں تھا، لیکن جنت میں تو داخل ہو چکے تھے۔ تو ان کی یعنی ظاہر ہے کہ وہاں اور یہاں، یعنی جنتیوں میں ایک گھرانہ ہو، آبا و اجداد اور ان کے لواحقین وہ نیچے ہوں اور یہ تو اوپر مقام پہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان کو ان کے ساتھ ہی یعنی اعلیٰ درجوں میں ان کو بھی بھجوا دوں گا۔ اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ بڑا رحیم ہے اور کریم ہے۔ ایک خوشخبری ہے جسے آپ نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ حاملین عرش جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں للذین یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے دعا گو ہیں۔ اب اس میں ٹائم کا وہ نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے یہ لگا دی ہے کہ تم دعا کرتے رہو، یستغفرون للذین آمنوا، یہ نہیں کہ آج اس وقت نہیں کر رہے اور اس وقت نہیں کر رہے، بس یہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ دعا کر رہے ہیں۔ یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، آپ
یعنی ہر چیز کو جانتے ہیں، آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو آپ ان کو اپنے رحمت سے وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّذِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی برائیاں دور کر دیں ان سے۔ یہاں پر تھوڑا سا مضمون ہے، اگر آپ دیکھیں تو وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ کے بعد توئے ہے، توئے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا یعنی امتیاز ہے۔ اچھا، اب یہ جہاں تک سیئات کا تعلق ہے، یعنی ہم اس کا معنی اگر کہیں بدحالی، یعنی انسان دیکھیں جب یہ سورہ عنکبوت میں بھی یہ مضمون ہے، سورہ عنکبوت میں ہے کہ والذین آمنوا آیت نمبر 7 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے، ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے۔ تو دیکھیں سیئات کا لفظ جو ہے گناہوں کے زمرے میں بھی آتا ہے، گناہوں کے زمرے میں بھی آتا ہے، برائیوں کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور بدحالی کے زمرے میں بھی آتا ہے، یعنی بدحالی یا برائی۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، وہ میں آپ کے لیے اللہ کی عطا سے عرض کر دوں۔ دیکھیں جب انسان پریشان حال ہے، جب تک یہ ایمان قبول نہیں کرتا، یعنی ایمان اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، یہ پریشان حال رہتا ہے، جیسا کہ سورہ اس میں ہے نا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو وہ بدحال ہوگا، اس کی زندگی تنگ ہوگی، وہ پریشان حالی میں زندگی گزارے گا، بدحال ہوگا۔ تو زندگی تنگ، دیکھیں جب آپ اپنے مرکز سے کٹ جاتے ہیں تو ظاہر ہے تو بدحالی تو لازمی ہے۔ جب اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہے اور دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے تو آپ خوش نہیں رہ سکیں گے، پریشان حال ہوں گے۔ آج ہر شخص جو ہے پریشان حال ہے، دنیا کا بدحال ہے، پریشان حال ہے، خوش نہیں ہے، اور سب کچھ ہوتے بھی بعض دفعہ آپ دیکھیں نا، یعنی ہر چیز دنیا کی نعمت میسر ہے لیکن آپ کا دل پریشان ہے۔ تو ہم تو خیر یعنی اس بات کا خیال نہیں کرتے اور حقیقت کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن جب آپ اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ پریشان حالی آپ کا مقدر ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ بدحال ہیں، پریشان ہیں، یہ جملہ بھی میں اللہ کی عطا سے آپ کو کہہ دوں کہ اگر آپ بدحال ہیں، پریشان حال ہیں اور نان ایشوز پہ آپ غور کر رہے ہیں، یا وہ نان ایشوز آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یا ایشوز ہیں اس پہ بھی آپ پریشان ہیں۔ دیکھیں مومن جو ہے وہ ایشوز، اس کے لیے دنیا کے ایشوز کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ تو آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یہ راستہ ہے اللہ کا راستہ، تکلیفوں اور مصیبتوں، حفت بالمکارہ کے الفاظ حدیث میں، یعنی طبیعت کو جو چیزیں ناگوار ہیں اس سے جنت کی چار دیواری ہے۔ تو بہرحال جب آپ اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ خوش نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ اطمینان قلب جو ہے وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے، اور دیکھو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو اب یہ میں سیئات کی بات کر رہا تھا۔ انسان بدحال ہے، بدحالی، پریشان حال ہے۔ یہاں برائیاں ہم کہہ لیں، ایک جملہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے کہا نہیں ہے۔ انسان جب دیکھیں اسی آیات کو مد نظر رکھے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جب انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ کے حکم، پیغمبر کے طریقے، مقامی طور پہ ایک نگران کی نگرانی میں، اور اس پر ثابت قدم ہوتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، ڈگمگاتا نہیں ہے، شک میں نہیں پڑتا، ثم لم یرتابوا، تو پھر یہ ہے کہ اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے، کیونکہ اس نے اللہ کی یاد کو چن لیا، اس نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کر لیا۔ کیسے کہ یہ ہر کام جو ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کا راستہ جو دین اسلام ہے، جو پیغمبر کا طریقہ ہے، اسی پر یہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے دل کو سکون، اطمینان، اس کی بدحالی دور ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس کی بدحالی بدل جاتی ہے خوشحالی میں۔ قیمتی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ خوشحالی چاہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کے حکم، پیغمبر کے طریقے، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں، تو آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو بھی اللہ پر جو ایمان لے آئے اس کے دل کو میں ہدایت دے دوں۔ اور جو ہم نے یہاں مضمون ہے سورہ عنکبوت کا، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، دیکھیں مختلف معنوں میں آتا ہے نا، یہ مثال کے طور پہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو برائیاں پھر مطلب ایک تو وہ گناہ ہے برائی، اور ایک بدحالی ہے، اور جو بھی الفاظ آپ کہتے ہیں، لیکن بدحالی تو ٹھیک لفظ ہے، یعنی آپ پریشان ہیں۔ تو جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد میں مطمئن ہے۔ تو اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو بات بن جاتی ہے، آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں ایک آپ کو نقطہ بتا رہا ہوں، ویسے تو ان باتوں کا طالب کوئی نہیں ہے، اور نہ ان باتوں کو کوئی اہمیت دیتا ہے جو میں کر رہا ہوں، لیکن بتانا میرا فرض ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں خوشحال ہو جاؤں، میرا دل مطمئن ہو جائے اور قلبی اطمینان مجھے نصیب ہو جائے، خوشی، دائمی خوشی، تو آپ اپنے دل میں، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کر لیں۔ کیسے؟ وہ تو طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے، پھر بھی آ جائے گا۔ تو لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہاں تو اللہ تعالیٰ، یہ تو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی میں بدحالی ان سے دور کر دوں گا، اور ان کو ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ دوں گا۔ تو بہرحال یہاں بھی ہے وَمَن وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، ان کو بدحالی سے بچا لے۔ اب ظاہر ہے یہ قانون خداوندی ہے، مغفرت بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن یہ اس میں یعنی یہ الفاظ جو آئے ہیں اس میں ہمارے لیے ایک تسلی ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو گے اور اللہ کے راستے پر چلو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری پریشانیوں کو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ روپے اور ڈالر کی برسات شروع ہو جائے گی، نہیں، آپ جو بھی حالت ہو آپ اس پر خوش رہیں گے، کیونکہ آپ کے جو مقدر ہے اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، جو بھی مقدر ہے آپ اس پر راضی ہو جائیں گے، راضی نہیں بلکہ خوش ہو جائیں گے، دونوں باتیں نا۔ اچھا بہرحال ومن، اچھا اس میں اب یہ توئے جو ہے ومن تق السیئات،
اور جس نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا. اب سیئات جو ہے ظاہر ہے کہ بدحال تو جو انسان ہے جس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا قیامت کے دن تو وہ بدحال ہوگا، اس کا تو کوئی حال نہیں ہوگا، وہ تو بڑا پریشان ہوگا. ابھی آئے گا، آگے مضمون آنے والا ہے، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ، لیکن وہ تو وہیں پر میں بات کروں گا اللہ کی عطا سے. میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں کہ وہ دن تو یعنی بڑی گھبراہٹ کا دن ہے، لیکن جو مومن ہے وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہاں کی گھبراہٹ مومن پر نہیں ہوگی. تو یہ قانون خداوندی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ بڑی کامیابی ہے. بہرحال آگے پڑھتے ہیں، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. بے شک جنہوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا آج تم سے اللہ تعالیٰ کی بیزاری تمہاری جانوں سے، تمہاری اپنی بیزاری سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، جبکہ تم ایمان استدعون الی الایمان فتکفرون، جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے لیکن تم انکار کر دیتے تھے. تو وہ کیا کہیں گے؟ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار ہی زندگی بخشی. فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، کیا عذاب سے بچنے کی کوئی راستہ ہے؟ خروج نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو ان کو کہا جائے گا کہ نہیں. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، ان سے کہا جائے گا نہیں، یہ دائمی عذاب اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے. کفرتم اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب اللہ کو یعنی اللہ کی توحید کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا کہ اللہ الہ واحد ہے تو تم اس کو انکار کر دیتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان جاتے تھے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، بس اب اللہ ہی کا حکم ہے جو سب سے بلند و بالا ہے. سامنے کرم آیت نمبر 10 جو ہے، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اس کا ترجمہ جن لوگوں نے انکار کیا، کفرو انکار کیا، ینادون. اچھا یہ تھوڑا سا اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں کفرو کا مطلب کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم مسلمان تو اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتے کفرو، لیکن جو حالات آ رہے ہیں تو اس میں ہم مبتلا ہیں، اللہ کی توحید کے ہم قائل نہیں ہیں. دیکھیں انکار اور اقرار 2 باتیں نا، آمنو و کفرو. یہ قرآن میں بھی ان الذین آمنو یا ان الذین کفرو، یہاں پہ ان الذین کفروا ہے، دوسری جگہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیں اس مضمون کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ انکار کا مطلب کس چیز سے انکار. اس آیت کے مخاطب کون ہے؟ جنہوں نے حق سے انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی توحید سے انکار کیا، جو اللہ کو الہ واحد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کی بجائے اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق یعنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ انکار کرنے والے ہیں.
ہمارا دیکھیں کوئی ایسا ذہن بن چکا ہے کہ اب اس آیت کے ہم اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھتے. یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے. آپ پوچھ لیں کسی بھی کسی سے پوچھ لیں کہ بھئی اس آیت کا مخاطب کون ہے، وہ آپ کو کہیں گے کافر، کافروں سے مخاطب ہے. باقی تو تفصیل دیکھیں، دین کی کوئی حقیقت ہم جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے. دین اللہ کے پیغمبر، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک میسج بھجوایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ میسج اگر آپ نہیں مانتے تو جو بھی نہیں مانتا وہ کافر ہے. کافر یعنی یا تو آپ سر جھکائیں گے مسلم بنیں گے، یا غیر مسلم بنیں گے، یا آپ سر جھکانے سے انکار کر دیں گے. سمجھنے کی کوشش کریں. یہ الفاظ سے کوئی یعنی اس کا یعنی آپ ایک لفظ کہہ دیں اور پھر عمل نہ کریں تو اس کا تو کوئی مطلب نہیں. مثال کے بعض اوقات میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک ہندو مسجد میں جا کے امام صاحب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لے اور گھر جا کے بتوں کی پوجا شروع کر دے، تو یہ کون سا اسلام ہے؟ وہ ہندوؤں نے رکھے ہیں نا مورتیاں وغیرہ رکھی ہیں. میں سمجھنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. مسجد میں جا کے یعنی حالات ایسے ہیں، مسلمانوں کی بستی ہے، ہندو جا کے مسلمان ہو جاتا ہے کہ میرے جان و مال جو ہے وہ امن سے رہیں گے، میں ظاہری طور پہ مسلمان رہ جاتا ہوں لیکن میں اپنے پرانے عقیدے پر رہوں گا، بت پرستی پر میں قائم رہوں گا، میں بتوں کی ہی پوجا کروں گا. تو آپ مجھے بتائیں یہ تو حقیقت میں تو غیر مسلم ہے. اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. ہمارا دل انکاری ہے اللہ کی اطاعت سے، محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے سے، آخرت کے لیے تیاری کرنے سے، قبر کے لیے تیاری کرنے سے. ہمارا دل انکاری ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کہہ دیں. دیکھیں اسلام تو آپ کی زندگی کے لیے ہے کہ اسلام آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے، اور باتوں کی بات تو نہیں ہے. ایمان وہ ہے جو آپ کے عمل میں آئے. یقین وہ ہے جس کے مطابق آپ عمل کریں. ہمارا یقین ہے دنیا پر، اور ہم خواہشات نفس کے غلام ہیں اپنے، اور دنیا ہمارا مقصود ہے. دنیا ہی ہمیں مقصود بھی ہے، دنیا ہی مطلوب ہے، اور دنیا ہی مطلوب ہے. آپ اب گریبان میں جا کے تو دیکھیں نا، ہمارے ہاتھ میں بھی دنیا ہے، دل میں بھی دنیا ہے. آپ دیکھ لیں، اپنی گفتگو کو دیکھ لیں، آپ اپنے رویوں کو دیکھ لیں، سارا بس دنیا کا حساب کتاب ہے. اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں. تو مسئلہ تو پھر خراب ہو جاتا ہے. تو ان الذین کفروا ینادون، یہاں پر دیکھیں یہ اس پہ آپ رک جائیں ذرا کہ کفرو سے مراد کیا ہے، کون لوگ مراد ہے. دیکھیں واضح بات ہے، اللہ کا پیغام، اللہ نے اپنا پیغام نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. جن لوگوں نے اس پر یقین کر لیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، دیکھیں اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، ان لوگوں کو بخش دیں جنہوں نے تیری طرف رجوع کر لیا اور تیرے راستے پر چلے. اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے، چلنا تو محال ہے ہمارے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ تقوی کی روش اختیار کر لینا، اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پا لینا اور آخرت کی تیاری، یہ ہمارے لیے امر محال ہے، ناممکن ہے، سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی جو یقین ہے ہمارا تو وہ آخرت پر نہیں ہے. ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے، یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، یہ پیسہ ہے، یہ ڈالر ہے، یہ ریال ہے، یہ میرا بچہ ہے، اور یہ میری دکان ہے، یہ میری نوکری ہے، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے. آپ کا تو اس پر یقین ہے. آپ کے ذہن میں تو یہی چیزیں گھوم رہی ہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ مرکزی نقطہ ہے سامنے کا. بخشش
جنہوں نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کر لو اللہ کی جناب میں، خالص توبہ. یہاں بھی مضمون آئے گا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین کے الفاظ آئیں گے، لیکن ابھی وقت کا تقاضا ہے، میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذالک هو الفوز العظیم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.